الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے تجویز کے مطابق ہم آج تقسیم وراثت کا ٹاپک شروع کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو ذرا محنت زیادہ کرنی پڑے گی، اور جب تک انسان مطلوبہ محنت نہیں کرتا بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا آپ نے، کیونکہ یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، جس طرح طلاق اور نکاح وغیرہ کا ٹاپک اہم تھا جس کو ہم نے کور کیا ہے، اسی طرح اس کی بھی اہمیت میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ لیکن آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا مسلمانوں کا عموماً اور پاکستانی مسلمانوں کا خصوصاً اتنے مسائل کیوں ہیں؟ ہم مسائل کے انبار کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کیوں؟ سر قرآن اور سنت پہ نہیں چلتے ہیں، دور ہیں بالکل، پڑھتے ہی نہیں ہیں، باقی سب کچھ پڑھ لیتے ہیں اور قرآن نہیں ہم لوگ پڑھتے، اس لیے دور ہے۔ نہیں، جی یہ سر، آپ قرآن جی سے دوری اصل وجہ ہے۔ اگر آپ اس کو اور اچھے طریقے سے عام آدمی کے لیے کہیں نا، کہ جتنے آپ کی عدالتوں میں سب سے زیادہ جو پرابلمز ہیں نا، جو کیسز ہیں، وہ یا تو تقسیم وراثت کے ہیں یا نکاح اور طلاق کے بارے میں ہیں۔ یہ بات مانتے ہیں آپ؟ جی سر، یہ صرف اس وجہ سے بالکل ہیں۔ بالکل سر۔ اچھا، آپ ذرا بڑے غور سے سنیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا اور غلط انسانی اور طاغوتی قوانین کو نافذ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں عدل و انصاف نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ اور عدل و انصاف کب آپ کو واضح نظر آتا ہے معاشرے میں؟ کب نظر آتا ہے؟ جب شریعت پہ عمل کرتے ہیں سر۔ جب شریعت نافذ ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک شرعی نظام دیا ہے، اس نظام میں انسانوں کے لیے عافیت ہے، اطمینان ہے، معاشرہ اور فرد اور اجتماعیت اسی وقت دنیا میں سکون سے رہ سکتی ہے جب اس شرعی نظام کے تحت اپنے نظام کو بنائے۔ اب پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ ہم شریعت کا نظام نافذ کریں گے، اور اس کی خلاف ورزی کی انتہا ہو گئی ہے۔ یہ زمین جو اللہ کے نام پر حاصل کی گئی تھی، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے لی گئی تھی، اس میں ہر وہ حربہ استعمال آزمایا گیا جو خلاف شریعت ہے، اور ذلت اور پستی کی انتہا بھی دیکھ لیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر۔ لہذا اب آپ دیکھ لیں، آج آپ کی عدالتی نظام ہو، آپ کا عدل و انصاف کا کوئی سلسلہ ہو، آپ کے ادارے ہوں، وہ کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کر رہے، اور اتنے مسائل ہو گئے ہیں کہ زندگی مشکل ترین ہو گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے کا زمانہ اور خلفائے راشدین کا زمانہ جب اسلام نافذ تھا، آپ دیکھ رہے ہیں وہ معاشرہ، وہ افراد کتنے پرسکون تھے۔ کیوں؟ اللہ نے کائنات بنائی، اللہ نے انسانوں کو بنایا، تو اللہ نے کمال اپنی رحمت کے ساتھ انسانوں کو وہ قوانین بھی بتا دیے کہ تاکہ جس سے وہ امن و سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ اور
ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس سے دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قرآن و سنت مکمل شکل میں ہمارے پاس موجود، اور اس کے انکار کی وجہ سے ہم دنیا میں رسوا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کرے گا ہمارے ساتھ جو ہم ایمان اور عمل صالح کر لیں۔ آپ ایک بات مجھے بتائیں، آج پاکستان میں سب سے مشکل کام کسی فرد کے لیے سب سے مشکل یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ کام سب سے مشکل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ ہم نے خلاف اسلام اتنا نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اب ہم اس میں سانس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ بے شک سر، بے شک میں جہاں جو سر میں یہاں جو بے حیائی اور اریانی دیکھ رہی ہوں نا، تو یعنی مستی کے نشے، دولت کے نشے ہیں، اتنا خوف آتا ہے، اتنا خوف آتا ہے بہت زیادہ۔ ہاں، اگر یہ اسلامی نظام نافذ ہوتا تو یہ افراد جو فحاشی اور اریانی میں مبتلا ہیں اور جو ہر قسم کی خرافات ہو رہی ہیں، ان کو اسلامی نظام جو ہے وہ بالکل کرش کر کے رکھ دیتا۔ بہرحال آپ جو طالب علم ہیں، ہم قرآن کے، ہم اس بات کو سمجھیں کہ اور اس کا یقین رکھیں کہ ہماری حفاظت، ہماری دنیاوی زندگی میں امن و سکون بالکل اس کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ ہمارے ملک جو اسلام کے نام پر بنا وہاں اسلام نافذ ہو۔ اگر اسلام نافذ نہیں ہوا، حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور پھر اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ جی 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 سر۔ اچھا، اب ذرا سا یہ دیکھیں کہ کل یا گزشتہ لیکچرز میں آپ نے دیکھا کہ طلاق اور نکاح کا معاملہ کتنا خوش اسلوبی سے، ظاہر دنیا آزمائش ہے، یہ مسائل آئیں گے انسانوں کو، تو قرآن نے ان کو فیس کیا ہے۔ قرآن نے اس طرح فیس کیا ہے کہ پہلے ان مسائل کی نشاندہی کی، ان کی خرابیاں بتائیں، ان کی اصلاح کا بھی طریقہ بتا دیا۔ لہذا آج ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، تقسیم وراثت کو۔ اگر آپ غور فرمائیں، یہ تقسیم وراثت کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ آپ کے پٹواری سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں لوگ تقسیم وراثت کے حوالے سے اس کے پاس پہلے پہنچتے ہیں، وہاں مسائل کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ دین اسلام نہیں ہے، پھر گرداور کے پاس یہی مسئلے کھڑے آگے بڑھتے چلتے جاتے ہیں، پھر تحصیلدار کے پاس، پھر اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، پھر ڈپٹی کمشنر کے پاس، پھر کمشنر کے پاس۔ اسی طرح آپ کا سارا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے، جو CBR ہے، وہ اتنے مسائل، اور ملک میں مہنگائی اور ٹیکسیشن کو دیکھ لیں کتنی بڑی تباہی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھ رہے؟ جی سر، سب خرابی ہے۔ اچھا، صرف یہی نہیں، یہ میں پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک گیا ہوں۔ آپ ذرا چلیں کورٹس میں۔ ایک ہیں آپ کی سول کورٹس، جس میں یہ وراثت کی تقسیم کے معاملے پتہ نہیں ڈھیروں لگے ہوئے، اور کوئی حل ہو کے نہیں دیتا۔ اور چاہے وہ سول کورٹس ہوں، سیشن جج ہوں، ہائی کورٹس ہوں، یا آپ کی سپریم کورٹ ہو، وہاں ان مسائل کا بھرمار ہے اور کوئی حل نہیں ان کے پاس۔ معاشرہ سسک رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، اسی جائیداد تقسیم وراثت پہ لڑائیاں بھائیوں کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، آگے دیکھیں اس کے نتیجے میں جو قتل و غارت ہو رہا ہے، امن جو برباد ہو رہا ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ معاشرے میں؟ جلدی بتائیں۔ بالکل سر، سب کچھ ہو جی رہا ہے۔ سر۔ اچھا،
اب یہ انگریز کا قانون وراثت چھوڑا ہوا ہے جس پر ہم آج تک چل رہے ہیں اور جس نے ہماری زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے. اگر کوئی بات غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں. نہیں سر جی، میں نے تو جا کے دیکھا ہے. ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی بھتیجے نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور 25 سال سے میں کیس لڑ رہی ہوں یہاں بیٹھی. وہ بیچاری مر جائے گی اور کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. اس ملک میں ایسے ایسے نمونے ہیں. اچھا، اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ان ملکوں کا، خاص کر پاکستان کا، وہ جمہوریت ہے. آپ ان لوگوں کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں جو دین سے بے بہرہ ہیں. وہ جب اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو وہ کس طرح، جو پرفارمنس ان کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے یہ کوالیفیکیشن ہے کہ وہ بی اے ہوں. ان کے لیے یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ شریعت، قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں. یہ ذرا نوٹ کیجئے، یہ سب چیزیں ہم بالکل جس طرح غیر مسلم ہیں بالکل اسی طرح ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم دین اسلام کے نفاذ، خاص کر پاکستان جس بنا ہی اس مقصد کے لیے، اگر وہ نہیں ہوگا تو یہاں فساد ہی فساد ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن پڑھ کے، سمجھ کے، اس پر غور و فکر کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ سوائے رب العالمین کے اس نظام کے اور دنیا کو کوئی نظام نہیں ہے جو دنیا کو امن اور سکون دے سکے. کوئی سوال یہاں تک، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش، جلدی کریں. سرفراز صاحب فرمائیں. سر جی، یہ عدل کا تو اتنا بڑا ادارہ ہے، اور یہ بھی قرآن سے دور ہے. یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے پھر؟ کون سا ادارے کی، کس کی بات کر رہے ہیں؟ عدل کا جو نظام ہے وہ بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا مسلمان تھے، ہم نے کیا کیا؟ میڈم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انبیاء اس لیے بھیج رہا ہوں کہ دنیا میں وہ عدل و انصاف قائم کریں. یہ انبیاء کی بھیجنے کا مقصد اور نزول قرآن کا مقصد بھی میں سے ایک اہم مقصد ہے. اگر آپ کے حکمران، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کے ادارے جو اس کام، اگر وہی اس بات کو سمجھیں ہی نہ پڑھیں، نہ دیکھیں، نہ سمجھیں، اور وہ طاغوت کے غلام ہوں، تو یہی ہوگا جو آپ کے ہاں ہو رہا ہے. اچھا، اب ہم آج کے مضمون جو ٹاپک ہے، یہ تو تھا انٹروڈکشن، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ مسائل ہیں کیا اور کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے. ان کا حل صرف ایک ہے کہ اسلام کا قانون نافذ ہو جائے، کیونکہ وہ قانون، اور ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ، تو یہ یاد رکھیں، کوئی بددیانت آدمی دین کو نافذ نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، وہ شخص جس کو اللہ پر کے قانون کا بہترین ہونے کا یقین اور آخرت میں اپنا حساب دینے کا پورا پورا یقین ہوگا، وہی اس کو نافذ کر سکتا ہے. ایرا غیرہ بالکل نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں، اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو چنا. پھر آپ دیکھ لیں عمر بن ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، عمر فاروق کو دیکھ لیں، عثمان غنی کو دیکھ لیں، علی مرتضیٰ کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کس طرح درجے کے وہ لوگ تھے. اچھا، اب تقسیم وراثت. پہلے تو وراثت کس چیز کو کہتے ہیں، جلدی بتائیں. سر جو والدین اور رشتہ دار مال چھوڑ جائیں تو ان کے پیچھے جو بچے اور وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو حصہ جو ملے اس کو وراثت کہتے ہیں. آپ جو ہے نا تعریف قرآن کی کیا کریں.
विरासत कहते हैं एक आदमी मर गया तो उसने कोई विरसा या तरका छोड़ा, उस विरसे को तकसीम करना जो है ये है तकसीम विरासत। कि किसी बंदे की जो मौत वाक़या हो जाए तो उसके बाद उसकी जायदाद उसके वारसों में ठीक ठीक तकसीम करना, ये है विरासत, तकसीम विरासत। बात समझ आ गई? देखिए मैं जी आराम से चलूंगा, सवाल करें बात अगर समझ ना आए तो। बुनियादी इस्तिलाहात जब तक क्लियर ना हो टॉपिक और उसकी तफसील समझ में नहीं आ सकती। तो ये है विरासत। अच्छा, अब फर्ज कीजिए कि एक शख्स मर गया और उसने कोई जमीन, कोई हिस्से वगैरह, कोई कैश, ये सब कुछ छोड़ा। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा? उसकी विरासत की तकसीम करने के लिए सबसे पहले क्या काम होगा? सब सर उसका कर्ज अगर कोई है और उसकी वसीयत पूरी करने के बाद। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक चीज छोड़ गए हैं बड़ी अहम। कर्ज जो उसके जिम्मे है वो अदा होगा सबसे पहले। वसीयत जो उसने की है, जो 1/3 का वो हकदार था, अगर वो वसीयत उसने गलत की है तो उसकी फिर इस्लाह करनी। जी सर। एक एक चीज को बड़ा क्लियरली समझें। अच्छा, तीसरी चीज है उसकी तजहीज़ तकफीन पर जो अखराजात आए हैं। ये सारी चीजें जो हैं तीनों की तीनों, ये सबसे पहले क्लियर की जाए ताकि कर्ज की वजह से वो आखिरत में पकड़ा ना जाए, वो फौरन उसका कर्ज अदा किया जाए, उसकी जो विरासत तरका छोड़ा है। वसीयत तकसीम करने से पहले अगर उसने कोई वसीयत की है, वो वसीयत अगर ठीक वसीयत की है तो फौरन वो पैसा अलग करके वो वसीयत में जहां उसने कहा है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद जो भी अखराजात आए हैं उसकी तजहीज़ तकफीन पर वो सब के सब जो है वो उसमें से मिनहा किए जाएंगे। अब ये तरका जो है, इस तीन चीज़ें निकालने के बाद अब इसको तकसीम किया जाएगा। किस तरह तकसीम किया जाएगा? जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। क्यों? हर अमल का नमूना जो है वो कुरान और सुन्नत है। कोई सवाल यहाँ तक? और सर जी कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वसीयत नहीं करते, तो उसके बारे में क्या होगा? ये सब लाइल्मी है। अगर आपके खानदान में फर्ज कीजिए मेरी मौत वाक़या होती है और मैंने कुछ तरका छोड़ा है, तो मेरे लिए लाजिम है कि अपने सदक़े जारिया के तौर पर उसमें से अगर मेरे जो हिस्सेदार हैं मेरी विरासत के वो भी ठीक ठाक हैं तो मैं 1/3 का हकदार हूँ कि मैं वसीयत कर सकता हूँ। अब इस वसीयत में वो सारे लोग आ जा सकते हैं जो बहुत गरीब मिस्कीन हों, उनको भी हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन ये हिस्सा उनको बिल्कुल नहीं दिया जा सकता जो वारिस हैं। याद रखें, ये किसी दीनी इदारे को दिया जा सकता है, ये किसी रिफाई काम करने के लिए दिया जा सकता है ताकि जिससे वो जो मूरस है जिसने ये वर्षा छोड़ा है उसको अल्लाह ताला अजर अता फरमाए। सर जी यहाँ एक सवाल है कि वो अ, पोते को और दोते को उनको तो नहीं दे सकता, तो वसीयत में से उनको तो दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जा बिल्कुल। देखिए ना, वो उसमें तो शामिल नहीं है वारसों में, लिहाजा अगर उसको अदल करना है और वो पोता जो है वो अभी कमाने के काबिल नहीं हुआ, उसका खर्चा है उसकी, तो फिर वो वसीयत उसको कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये अल्लाह ताला ने प्रोविजन रखा है कि ताकि लोग जो है वो अगर जहाँ वारिस जो हैं उनको तो पहुंचता है, लेकिन गैर वारिस जो रिश्तेदार हैं उनको वो इससे फायदा पहुंचा सकते हैं वसीयत से। ठीक हो गया? जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा,
اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو قانون وراثت اور یتیموں کا جو حق ہے، یہ قرآن میں کس مرحلے پر نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دور میں نازل ہوا؟ ام عبداللہ آپ چپ رہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہم قرآن پڑھ کے پڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ کب، یہ وراثت تقسیم کے احکامات کب نازل ہوئے؟ سر یہ جنگ عہد کے بعد. کیوں جنگ عہد کے بعد کیوں ہوئے؟ کیونکہ سر بہت زیادہ شہادتیں ہو گئی تھی. ویری گڈ، ویری گڈ. اچھا، یہ جنگ عہد کب ہوئی ہے؟ 3 ہجری میں سر. 3 ہجری میں. اچھا، تو یہ جو دیکھیے، اب آپ اس وقت ان چیزوں کی اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ عرب جن کا دنیا میں سب سے گنوار جانے جاتے تھے، وہ کتنے منظم سوسائٹی بنی ہے مدینے کی. کس وجہ سے؟ قرآن و سنت کے قوانین سے. نافذ کرنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، 70 صحابہ جنگ عہد جو 3 ہجری میں ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب ضرورت تھی تو کس طرح کتنے حکمت بھرے احکامات نازل فرمائے. تو سورہ نساء کے اندر 3 ہجری میں کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، جنگ عہد کے بعد، اور اس میں یہ سارے احکام ہیں. اچھا، اس سے پہلے سورہ نساء سے پہلے یہ احکام جو مسلم سوسائٹی کے لیے ضروری تھے، جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ طلاق وغیرہ، یا جس طرح امت مسلمہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سے معزول کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دینی امامت بخشی، یہ سورہ بقرہ کی آیت 143 ہے. تو پھر یہ احکام اس کے وقت سے نازل ہونے شروع ہوئے، اور سورہ بقرہ کا جو آخری نصف ہے اس میں یہ سارے احکامات پہلے موجود ہیں، اور مزید یہ احکامات آئے ہیں سورہ احد میں. آپ نے خود پڑھے ہیں، بقرہ کی 228 سے 242 پڑھ کے آئے ہیں آپ، کہ وہاں نکاح اور طلاق کے بارے میں، خلا کے بارے میں بڑی تفصیلی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اور سیکھی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ جی سر. بڑی مشکل سے آپ جواب دیتے ہیں. اٹینٹیو ہو نا تو آپ کو پتہ ہو کہ ہاں یہ بات ہو رہی ہے، اگلی بات کیا، فٹافٹ ہمیں پتہ چلے. ذرا جاگ کے بیٹھے نا. تو غزوہ احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس میں تقسیم وراثت کے احکام ہیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو یہ آیت 4 تا 14 یہ آپ پڑھ کے آئیں گے. اچھا، اب یہاں ان آیات کے نزول کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ بڑے غور سے سنیں. ان آیات میں تقسیم وراثت کے ضابطے کی تفصیل بیان ہوئی ہے، تاکہ قوی ہو یا ضعیف سب کے حقوق معین ہو جائیں، اور معاشرے میں ظلم، حق تلفی اور نزاع اور جھگڑے وغیرہ کے دروازے بند ہو جائیں. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر ظلم و زیادتی، حق تلفی، جھگڑے، نزاع، مخاصمت، سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے خاتمے کا واحد علاج جو ہے وہ تقسیم وراثت کے وہ اصول اور قوانین جو قرآن نے بتائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں، ان کو جب تک نافذ نہیں کریں گے معاشرہ اسی طرح انتشار اور فساد کا مرتکب ہوگا.
بات کلیئر ہے؟ جی سر، یہ 4 سے 14 تک آپ نے بتایا تھا، اس میں یہ پورا کمپلیٹ ہے یہ سارا کچھ نا؟ بے شک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون جو ہے نا وہ اتنا مکمل ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 4 پر، اور آپ ذرا جو میں سوال کروں آپ ذرا ایکٹیولی جواب دیں اور خاموش آڈینس نہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ ذرا غور فرمائیں، یہ جو تنظیمیں دنیا بھر میں عورتوں کے لیے تماشا کر رہی ہیں نا، نعرے لگا رہی ہیں اور فوٹو سیشن میں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ کیا حقوق کا متعین کریں گی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ تو سب سے پہلا حکم دیا کہ مہر کی ادائیگی پوری خوش دلی سے کر۔ آج آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی بدبختی ہے، میں نے خود کئی نکاح میں گیا اور جناب آپ ان کے وہ بل دیکھے نا جو کھانے کے آ رہے ہیں، اور جب بات آتی ہے مہر کی تو کہتے ہیں شرعی مہر کر۔ بھائی شرعی مہر یہ ہے کہ ہر خاوند اپنی مالی استطاعت کے مطابق مہر دے گا، یہ ہے شرعی احکام۔ وہاں ان کو ایسا لگتا ہے کہ مہر دیتے وقت اچھا پہلے پھر اس کے بعد بھی کہیں گے یہ جی ہم بعد میں ادا کر دیں گے، لا حول اور ولا سر فوراً جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی تو موت ہے ہمیں، اللہ کے احکامات پس پشت اور ہمارے خیال تصورات، ہماری خواہشات جو گندی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا حکم وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، یعنی اس کو فرض سمجھو، کیونکہ اللہ نے یہاں فرض کے درجے میں اس کو ڈال دیا۔ پھر دیکھیں آگے کیا کمال کی بات فرمائی، فَإِن تِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر البتہ وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم پھر اس کو مزے لے لے کر کھا سکتے ہو۔ کتنا بڑا عورت کو درجہ دیا ہے کہ جب بھی نئی فیملی وجود میں آئے یہ عورت کا حق ہے، اور اگر وہ چھوڑ دے اس میں سے تو پھر مرد جو ہے وہ اس کو خوب مزے سے کھا سکتا ہے۔ اب ذرا ایک بات سنیے اس کے نفاذ کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور قاضی شرح کا یہ فیصلہ ہے، بڑے غور سے سنیے، کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو پورا مہر یا اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا ہو اور بعد میں وہ پھر مطالبہ کرے تو اس شوہر کو ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ اس کا مطالبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ خوشی سے مہر یا اس کا حصہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اب بتائیں کیا پروویژن رکھا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی، جو اگر عورت اس کا مطالبہ کر دے واپسی کا تو اس کو کرنا ہوگا، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ مہر اس کو واپس دلوائے۔ آیت نمبر 4 پہ کوئی سوال، کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو؟ اب آگے چلیے آیت سر یہ 32 روپے کا کیا تصور ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی 32 روپے مہر دے۔ دیکھیں لوگوں کو بڑی جہالت ہے، آپ ذرا دیکھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 20 اونٹ دیے تھے، جیسی آپ کی باقی نکاح میں بھی دیکھ لیں، جیسی آپ کی مالی حالت تھی ویسا ہی آپ نے مہر دیا ہے۔
یہ لوگوں نے اپنے بچت کے لیے چیزیں گھڑ رکھی ہیں، قیامت کے دن بڑا مشکل ہوگا بچنا ان چیزوں سے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی، بے شک سر۔ اب آئیے آیت نمبر 5 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُؤْتُوهَا السُّفَهَاءُ أَمْوَالَهُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ اب ذرا غور سے بات کو سنیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور قرآن نے کیسے مسئلے حل فرمائے۔ آپ نے ابھی سنا کہ یہ جنگ بدر، جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو سوچیں کہ کتنے معاشرے میں یتامہ تھے۔ 70 آدمی جو شادی شدہ اولاد والے تھے ان کی اولادیں یتیم ہو گئی۔ اب اس معاشرے میں یتیموں کے حقوق کا تحفظ جو قرآن نے کیا ہے ہمیشہ کے لیے، اسی کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے کر دیا، قیامت تک کے لیے۔ تو سب سے پہلا یہاں یہ سوال آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ٹکڑا پڑا ہے، وَلَا تُؤْتُوهَا السُّفَهَاءُ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ مال کو قیام زندگی کا ذریعہ کہا، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ خالد صاحب جلدی بتائیں۔ اس لیے کہ ہمیں زندگی ہے کہ مال کی وجہ سے ہی سارا نظام چلتا ہے۔ آپ کی آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی تو باقی لوگوں کو کیا سنائی دے گی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ کیونکہ مال کے ذریعے ہی زندگی کا قیام ہے، تسلسل ہے، تو اس لیے اس کو کہا گیا ہے۔ مال آپ کے بہت سارے مسائل کو حل کرتا ہے۔ زندگی میں جس شخص کے پاس مال ہے وہ جلدی علاج کرا سکتا ہے، وہ سہولیات کو جو ضروری ہیں وہ خرید سکتا ہے، وہ اللہ کے دین کو بہتر طریقے سے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مال جعل اللہ لکم قیامًا، وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا مطلب ہے کہ زندگی، دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اور میں سب اس سے واقف ہیں۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ جی گئی؟ بے سر، شک یہ سر۔ اچھا، اب یتیموں کا ایک تو بات بتا دیا کہ ان کے مال اگر نادان ہے، سفہا کا لفظ آیا ہے۔ سفہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نادان یتامہ جن کا مال ہے، ان کیوں وہ لٹا دیں گے لوگ، لہذا اس کو حفاظت کے لیے جو ہے وہ مال ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ البتہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے انہیں کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ انہیں پلاؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے لیے بھلی بات اور انہیں نیک ہدایت کرو، تاکہ وہ جب بڑے اچھے مسلمان بن کے بڑے ہوں اور جب وہ اپنی عقل اور فہم ٹھیک ہو جائے، آگے آ رہا ہے، اس وقت ان کو مال گواہوں کے سامنے واپس کرو۔ اب یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی فیملی میں کوئی نیک آدمی ہو تو اس کے ذمے حکومت اپنی نگرانی میں اس کو بنا دے اس مال کا محافظ، وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، یا کوئی کمیٹی اپائنٹ کر دے، حکومت خود اس کا کوئی بندوبست کرے، تو یہ گویا فرض ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے ٹل سچ ٹائم کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، اپنے مال کو سنبھال سکتا ہو، اس وقت وہ مال اس کے حوالے کیا جائے، اور وہ بھی گواہوں کی موجودگی میں۔ اب مجھے بتائیں اس سے بہتر کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ قرآن کو دیکھیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، قرآن دنیا کی عظیم ترین ہدایت ہے جو رب نے بھیجی ہے ہمارے لیے۔ قیامت کے دن اسی کے بارے میں سوال ہو۔ سر ایک سوال ہے
جی فرمائیں. سر کبھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ والد نے 2 سے زائد شادیاں کر لی ہیں، تو وہ جو دوسری اولاد ہے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جو دوسری اولاد میں سے ان کی جو والدہ ہے ان کی بھی کچھ عرصے کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا ستیلا بھائی جو ہے وہ وارث بن سکتا ہے؟ بڑے ہیں جو بچے بڑے ہیں یعنی کہ وارثوں کی میں پہلے. نے بات نہیں کی. جی ابھی سر. اصول بیان ہو رہے ہیں. جب وارثوں کی بات آئے گی تو آپ مجھے سوال کریں وہاں. ٹھیک ہے سر. بات کلیئر ہے نہیں؟ جی سر. ہر سوال اس وقت اٹھنا چاہیے جب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ابھی جو بات ہو رہی ہے، اگر آپ کو کوئی سوال ہے کہ یتامہ کے مال کی حفاظت کے حوالے سے اور ان کے کھلانے پلانے کے حوالے سے، ان کے مال کو محفوظ رکھنے کے بارے میں، اس کی تربیت کے بارے میں، یہاں ساری باتیں بتا دی گئی. جی بات یہاں ایک کلیئر ہے؟ سوال ہے. جی اتنی بات کلیئر ہے نہیں ہے؟ جی سر وہ کسٹڈی کا معاملہ تھا، اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا. مطلب وہ بچوں کی کفالت کا ہی آپ معاملہ تھا. غلط وقت پہ وراثت میں. سوال کر رہے ہیں. میں اچھا چیز سر. اور بیان کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں. جب اس پہ جی بات سر. ہوگی آپ ضرور سوال کریں، میں جی آپ کو سر. جواب ضرور دوں گا. ٹھیک ہے سر. سر جی ایک سوال اسی آیت کے بارے میں ہے کہ اگر وہ میچور ہو کے یعنی بلوغت تک پہنچ کے بھی میچور نہیں ہوتا ہے، میچورٹی ہوتی ہے اس کے اندر، تو پھر وہ ساری دوسروں کی لائبلٹی بنا رہے گا. دیکھیں میڈم، یہ جو میچور کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا، اس میں غلط صحیح کی تمیز. وہ مال اپنے دیکھیں، بلوغت ایک ہوتی ہے ویسے بلوغت، اور ایک ہوتی ہے ذہناً اور فکراً اور فراست کے اعتبار سے بلوغت. تو اس کو جانچا جائے گا. آگے آ رہا ہے، دیکھیں اگلی آیت 6 میں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى بَلَغُوا النِّکَاحَ. وہ جو سوال آپ کر رہے ہیں آگے جواب اس میں موجود ہے کہ اس کو مال کب حوالے کیا جائے گا. کیوں؟ مال کی حفاظت ہی تو مقصود تھی جس کے لیے اس کو ابھی مال اس کے حوالے نہیں کیا گیا تھا. ہاں، اگر اس کے اندر اہلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مال کو ٹھیک خرچ کر سکے گا، اس کا مومن بچہ تیار ہو گیا ہے، آپ فوراً حوالے کر دیں گواہ کو سامنے. بات کلیئر ہے؟ جی جی سر. اچھا، اب آئیے آیت نمبر 6، وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. تو گویا جب آپ ان کی آزمائش کریں گے تو اصل میں ان کی تربیت کر رہے ہوں گے اس آزمائش کے ذریعے کہ وہ اپنے مال کو ٹھیک ٹھیک اس کا مصرف کریں. اور نکاح تک پہنچنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اس وقت ممکن ہے اس کی فہم و فراست کے لحاظ سے وہ بالغ ہو گیا ہو. نکاح کے لیے بالغ ہونا اور چیز ہے، اور فہم و فراست کے حوالے سے بالغ ہونا اور چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ خود آگے فرماتے ہیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا. اور اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو پھر کیا کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو. اب آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی کنڈیشن ہے. مال قیام زندگی ہے، زندگی کے قیام کے لیے ضروری ہے، اور اگر آپ اس کو اس عمر میں دے دیں گے جب اس کو کچھ پتہ نہیں تو وہ ضائع کر دے گا. لہذا اس کی حفاظت کرو، اس کی تربیت کرو، اور جب وہ اس پہنچ جائے رشدن تو پھر اس کو آپ دے سکتے ہیں. کوئی سوال یہاں تک؟ جی سر، یہ وابتل الیتامہ سے کیا مراد ہے آزمائش کے؟ دیکھیے، کسی کے زیر تربیت تو ہے نا وہ، تو وہ اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ دن بدن اس قابل ہوتا چلا جائے
کہ وہ اپنی عمر کے ساتھ اپنے علم، عقل اور اس میں وسعت پیدا کی جائے تاکہ وہ اس آزمائش میں ایک بہترین مومن انسان بن جائے، تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے مال اس کے حوالے کر دیے۔ یہ ہے افضل الیتام۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ اچھا، آگے فرمایا، دیکھیں کس قدر وارننگ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، کتنی بڑی وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا کبھی نہ ہو کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ گویا وہ جو بھی اس کا یتیم کا کفالت کرنے والا ہے، اس کو ہرگز یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کیونکہ بچہ بڑا ہو رہا ہے فٹافٹ اس کے مال میں سے کچھ کھانا پینا شروع کر دے۔ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ذرا غور سے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے۔ یہ تو ہو گیا کہ ان کے مال کو آپ کسی طرح اس میں کھانے پینے کا کوئی راستہ مت نکالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا غور سے دیکھیے ایک ایک چیز کو، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو تم میں سے غنی ہو یا یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو، وہ پرہیزگاری سے، وہ تقوی سے کام دے، وہ اس کے مال کا پوری طرح حفاظت کرے۔ تقوی یہ ہے کہ اس کے مال کی پوری، یہ کس کے لیے ہے؟ اگر وہ سرپرست خود مالدار ہے اس میں سے کچھ بھی نہ لے اور اس کے مال کی حفاظت ٹھیک ٹھیک کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر کوئی غریب ہو سرپرست، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر وہ معروف طریقے سے اس میں سے لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنا غریب ہے اور وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے، تو وہ اس کو ایک جو اس زمانے اس وقت کی اس کی اس پوزیشن اور اس مال کی ٹوٹل ویلیو اس کے حساب سے دیکھا جائے گا، پھر ایک فیصلہ کیا جائے گا کہ ہاں اس کو اتنا دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حفاظت کر رہا ہے، بچے کی تربیت بھی کر رہا ہے اور غریب ہے، اور اس میں کیونکہ اس کو اس میں سے پھر وہ لے سکتا ہے معروف طریقے سے۔ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی جی سر۔ سر۔ اب آگے دیکھیے ایک ایک سر بات جی سوال سر جی سر جی، یہ اس کا مال جو ہے وہ اس کا کیا مصرف کرے گا کہ اس کا مال بڑھے؟ ورنہ تو زکوٰۃ اس کا مال کھا جائے گی ہر سال۔ دیکھیں، یہ سرپرست کی ڈیوٹی ہے کہ دینی احکامات کے مطابق اس کے مال کو ہی، دیکھیں زمینیں ہیں تو خود اپریشیٹ ہو رہی ہیں، ورنہ اگر کیش ہے تو وہ کسی ایسے کاروبار میں لگائے جو حلال ہو اور اس میں اضافہ ہو۔ اسی لیے تو اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ غریب ہے اور وہ اس کی حفاظت کے لیے پورا بندوبست کر رہا ہے، وہ سب چیزیں سوچ رہا ہے، اس کی تربیت بھی کر رہا ہے اور اس کے مال میں اضافے کا حلال مال میں اضافے کا سبب بھی بن رہا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی جی سر جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد فرمایا، ذرا غور فرمائیں، وَمَنْ کا، ہاں، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ، جب تم مال ان کے حوالے کرو، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ رکھ لو، تاکہ یہ معاملہ پوری طرح صاف ستھرا ہو کہ آپ نے اتنے مال کی حفاظت کی، وہ مال اس وقت اتنی ویلیو کا تھا، اب آپ اس کو حوالے کر رہے ہیں، یہ مال اس حال میں ہے جب آپ اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں، یہ بات گواہوں کے سامنے لکھ لی جائے تاکہ کوئی، کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے یہ معاملہ سارا، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا قانون اصول کتنے زبردست ہیں۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا، ذرا غور کریں بات پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے حساب لے گا بنا؟
सर सरप्रस्त से। शाबाश, सरपरस्त से। और अल्लाह कैसे काफ़ी है कि उससे हिसाब लेने के लिए बस अल्लाह काफ़ी है? क्या मतलब है इसका? क्योंकि अल्लाह उसकी नीयत, उसके इरादे, उसकी सोच और उसके काम को सब कुछ जानता है। अल्लाह, बेशक, बहुत अच्छा। अल्लाह हर आदमी को वाच कर रहा है और उसके नीयतों से जो भी काम कर रहा है, तो इस पर तो खास कर अल्लाह कह रहे हैं वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने के लिए, क्योंकि उसने एक एक का अमल जो उसने किया है उसके बारे में अल्लाह ताला को उसकी नीयत, उसके करने, सब कुछ का माइक्रो डिटेल, बारीक पीनी से अल्लाह ताला को इल्म है। तो जब वो हिसाब लेगा तो जरा होश से काम करना दुनिया में, हर अमल में, और खासकर यतीम के मामले में। कोई सवाल आयत नंबर 6 के बारे में? सर जी ये कितना जबरदस्त अल्लाह ताला का हुक्म है कि गवाह बना लो। हिसाब अब लोग जो है गवाह नहीं बनाते, लिखते नहीं है और बाद में मुकर जाते हैं। ये मैडम आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन रब के कमाल देखे ना कि वो सुभान कितना, सुभान अल्लाह ताला अल अलीम बिकुल्ल शैइन अलीम, तो उसने जो कानून और ज़ाब्ते बनाए हैं वो कितने आला और अरफा हैं। और खौफ आखरत कि तुमने दुनिया में जो भी काम किया, छोटा या बड़ा, तुम्हें वहां उसका हिसाब देना है। बेशक सुभान अल्लाह। यही तो मैं अर्ज करता हूं ना कि आप अगर इस कुरान और सुन्नत और इस शरीयत के कानून को देखें, ये इंसानों के लिए इससे बेहतर कोई कानून नहीं है। और कितनी बदबख्ती है कि मुसलमान इस बात को नहीं समझता। वो कैसा मुसलमान है कि जो अल्लाह के बताए हुए उसूल, कवानीन, ज़ाब्तों पर उसको पता ही नहीं, उसका यकीन ही नहीं, और दुनिया में कुरान शरीयत के खिलाफ अमल कर रहा है। ये वो चीज़ है जो कुरान के तालिब इल्म को समझनी चाहिए। अच्छा, अब ये थी आयत नंबर 6। कोई सवाल हो 6 तक? अब आगे चलते हैं आयत नंबर 7 में। जरा गौर फरमाएं, अल्लाह ताला फरमाते हैं लिर्रिजाल नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, मर्दों के लिए इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। तो यहाँ सबसे पहले किसका? मर्दों का हिस्सा है। कौन से मर्दों का? वो आगे आ रहा है। लेकिन अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि जो कोई छोड़े, मरेगा और माल छोड़ेगा, उसमें उसके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार मर्दों का हिस्सा है। और साथ ही फरमा दिया वलिन्निसाए नसीब मिम्मा तरकल वालिदान, और औरतों का भी हिस्सा है जो उनके वालिदैन तरका छोड़े। तो माँ बाप अगर मर जाएंगे तो फिर लड़के और लड़कियों दोनों का हिस्सा कितना होगा वो आगे आ रहा है, लेकिन हिस्से दोनों के हैं और ये अल्लाह ने फर्ज कर दिया। आगे जरा गौर करवाएं, 2 अल्फाज हैं, मिम्मा कल्ला मिन हो औ कसर। अब ये माल ज्यादा हो या कम हो, ये हिस्से दोनों मर्द और औरतों के अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए। ये नहीं हो सकता कि थोड़ा सा माल है तो कोई बात नहीं। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, मैं दंग रह गया उस औरत के ईमान पर। पता है क्या हुआ? उसको इत्ला मिली कि मेरा मियां मर गया है और वो आटा गूंद रही थी। पता है उसने क्या किया? आपने ये वाकया पढ़ा है? क्या किया भला उस औरत ने? ये है सर आप बता दें, आप बता दें सर। मैं बता रहा हूं, जरा आप गौर से सुने। उस औरत ने वो आटा उधर रख दिया। उसने कहा अब ये आटा मेरा नहीं है, मेरा मियां मर गया है, अब इस आटा भी तकसीम में आएगा। मिम्मा कल्ला औ कसर, कि चाहे वो थोड़ा था या ज्यादा था, वो तकसीम होगा। तो उसने कहा ये आटा भी तकसीम, अब मैं इसको नहीं पकाती। ये है आखिरत का खौफ, ये है अल्लाह का खौफ कि आप हर वो काम उसी तरह करें।
اب تو یہ سب چیزیں تقسیم ہوں گی تو جو مال اس کے حصے میں آئے گا وہ اس مال کو وہ استعمال کر سکے۔ سر وہ ایمان والی عورت تھی، وہ صرف ایمان والی نہیں تھی، اس کا ایمان یقین والا تھا، اس کو پتہ تھا کہ میں نے ایک دن رب کے حاضر ہو کے جواب دینا ہے۔ آج ہم بڑے ایمان والے بنتے ہیں۔ کل دیکھیں نا، ایک خاتون نے مجھے کہا کہ جنت میں کون جائے گا؟ مسلمان۔ اور مسلمان تو آج کافروں سے بھی بدتر ہے۔ ہم کیا بات کرتے ہیں آپ؟ وہ شخص جو قرآن و سنت پر یقین رکھ کے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، یہ عورت اس کی مثال ہے۔ صرف ایمان کی بات نہ کریں، اس کو ایمان یقین ہے کہ میں نے سر جی رب کے ایک سامنے۔ سوال ہے جی، کہ ماں باپ تو ٹھیک ہے، ماں باپ کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں وہ کون سے ہیں؟ بھائی قریبی رشتہ دار، یہ ساری جائیداد جو بھی مر جائے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے رشتہ دار مرد بھی اور عورت بھی حصے دار ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ جی اب حصے کیسے ہوں گے یہ آگے آ رہا ہے، لیکن جتنی بات ہو رہی ہے اس کو سمجھ کے چلیں۔ اچھا، یہ تھی آیت نمبر 7۔ تو آپ نے بتایا، ہاں آگے ایک دو لفظ ہیں، میں نے پھر ترجمہ کر دیتا ہوں شروع سے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے جو چھوڑ جائیں ان کے والدین یا اقربا وراثت۔ وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان، جو ان کے والدین چھوڑ جائیں، والاقربون یا قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے۔ کون سے مرد اور کون سے عورت؟ آگے آ رہا ہے۔ نصیبا مفروضا، اوئے اوئے، یہ دو الفاظ دیکھیں، یہ حصہ ہے مقرر کردہ، کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ کی اللہ طرف سے۔ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ پاک یہ کی طرف ایسی، یہ کوئی اور بات نہیں کر رہا، کسی اور نے فرض نہیں کیے، یہ حصے کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں۔ تم اس کی نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا بھگت کے رہو گے۔ اور آپ دیکھیں گے آگے آ رہا ہے یہ کتنا برا فعل ہے کہ تقسیم جائیداد کے، تقسیم وراثت میں دھاندلی کی جائے۔ اس کا تو آپ آگے دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انجام بیان کیا ہے۔ اب تھوڑا سا یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جائیداد خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، زرعی ہو یا صنعتی ہو، یا کسی صنف مال میں شمار ہوتی ہے، یہ اب ذرا نوٹ فرمائیں، وہ تقسیم ہوگی اور اس میں حصے دار ہیں۔ میں تھوڑا سا ذرا اس کو ایک اور پیرائے میں، نمبر 1 اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے ساتھ پڑھی ہے، پہلی بات کہ میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں بلکہ عورتوں کا حصہ بھی ہے۔ پہلی بات، دونوں حصے دار ہیں۔ کتنے حصے ہیں، کس کو کون حصے دار ہیں، وہ سب آگے آئے گا۔ نمبر 2، میراث ہر حال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے ایک گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے۔ اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی تقسیم ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو وارث ہیں وہ آپس میں طے کر لیں گے، بھائی یہ چیز ہم اتنی قیمت میں بیچتے ہیں، ان میں سے جو چاہے خرید لے۔ نمبر 3، وارث کا قانون ہر قسم کے اموال اور املاک پر جاری ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر اس نے مرنے والے کی کوئی جائیداد منقولہ ہے یا غیر منقولہ، زرعی ہے یا صنعتی ہے، یا کوئی کسی مال کے حساب سے ہے، کیش ہے، وہ سب کی سب تقسیم ہوگی۔ ذرا غور فرمائیں۔ نمبر 4، میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے
جب مورث کوئی مال چھوڑ کر مرا ہو، یعنی اگر وہ تھا ہی غریب، اس کے پاس کوئی مال ہی نہیں تھا تو وراثت ہی نہیں تھی، بات ختم۔ اگر وراثت تھی، چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ تقسیم ہے۔ پانچواں قاعدہ بڑے غور سے سنیں، اصول۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ بیٹا ہے تو جائیداد کا وارث بیٹا ہوگا، اس کا چچا اور دوسرے لوگ وارث نہیں ہوں گے۔ یہ ہے قریب تر کا مطلب۔ کوئی سوال؟ شاباش۔ سر یہ جو ہے نا نصیب مفروضہ، اس کو ذرا کلیئر کر دیں۔ نصیب مفروضہ کا معنی یہ ہے کہ یہ حصے مقرر ہیں، یعنی یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے۔ ذرا ہوش سے کام لینا، گڑبڑ مت کرنا، کسی کا حصہ نہ مارنا۔ آپ وہ حدیث پڑھیں کہ یہاں جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، تھوڑی سی زمین پر، قیامت کے دن اس کو اس کم زمین کا توق پھیلایا جائے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہ ہے حصہ مقرر، کہ یہ حصے کس کا کتنا، کس رشتہ دار، کون حصہ دار ہے، اس کا کتنا حصہ ہے، بالکل یہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ آگے انشاءاللہ بڑا کلیئر ہوگا کہ کون حصہ دار ہے اور کتنے کا حصہ دار ہے، وہ سب آگے آ رہا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 8۔ اب یہ تمہید ہے کہ جب تقسیم وراثت کی تمہید یہاں سے شروع ہوئی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جب تقسیم کے وقت موقع پر کنبے کے لوگ، کہ کون سے لوگ؟ جو اس کنبے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ یتیم اور مسکین ہیں، وہ آئیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی بات کرو۔ کیا مطلب ہے؟ بہت غریب مسکین لوگ تھے اسی کے کنبے کے، وہ آ گئے، اب وہ جائیداد میں تو حصے دار ہیں نہیں، کیوں؟ وہ اس لسٹ میں آتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو جائیداد تقسیم کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ کچھ تھوڑا بہت ان کو کھانا کھلا دیں، کچھ یہ دلا دیں، تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ اس وراثت سے بھی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ 3-4 دیندار آدمی ہوں اور وہ دیکھیں کہ بھئی ان کے یہ بڑے غریب ہیں، تو ان کو کچھ تھوڑا بہت دے دیا جائے، دے دلا دیا جائے، وہ دے سکتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو یہاں اگر تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار جو یتیم اور مسکین لوگ ہیں اگر وہ حاضر ہوں تو انہیں بھی کچھ دے دیا جائے۔ کوئی سوال یہاں تک، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت نمبر 8 میں؟ سر میں کچھ بول سکتی ہوں؟ دیکھیں اس طرح نہ کہا، آپ سوال کیا کریں سیدھا سیدھا۔ سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ رشتہ دار اور یہ جائیداد کا جھگڑا، یہ دیکھیں سمجھ نہیں آتی ہے لوگ کس طرح ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگوں کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھئی یہ اس کا مال ہے، اس کا وہ جو ہے جائیداد ہے، اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ، اور پھر آگے سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، سوری ٹو کٹ، وہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے آخرت میں جانا ہے۔ وہ قرآن پڑھیں، ان کی تربیت ہو تو کسی غیر کا مال وہ کبھی اپنے پاس نہ رکھیں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس سر لیے یہی ہوتا بات ہے، ہے کہ ان کو نہیں بات کو پتا ہے نا۔ سمجھیں۔ آپ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ آپ اللہ کو جانتے ہیں، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس کا حکم نہیں مانا تو آخرت میں جہنم ملے گی۔ وہ لوگ دنیا پرستی میں، مال پرستی میں، ہوس پرستی میں، خواہش پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بالکل سر۔ ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے
اور اگر میں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو دنیا اور آخرت میں میرا کیا حشر ہوگا. اگر یہ پتہ ہو تو کرے ہی نہیں. یہی تو خوف ان کے دلوں سے نکل گیا سر. ہاں تو اسی کو سامنے رکھے نا. یہی وہ چیز ہے کہ قرآن سے تعلق نہیں ہوگا، انسان شریعت کے اوپر نہیں چلے گا، وہ انسان حیوان سے بھی بدتر. بالکل آپ سر. کی آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اور ایمان بھی اللہ پر مکمل ایمان کہ جو قوانین اس نے دیے ہیں وہی برحق، اور کوئی چیز اس کے مقابلے میں حق نہیں ہے. ہاں اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے. سر اور جی میرا ایک سوال ہے. ذرا میری بات تو پوری کرنے دیں. اور اگر میں نے اس حکم پر عمل نہ کیا تو مجھے دائمی جہنم میں آخرت میں، اور میرا معاملہ اس اللہ سے ہوگا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. طاقت قدرت اس کے پاس. یہ دنیا کے سارے ذرائع اور وسائل جو ہیں سب ختم. اور جس طرح میں نے عمل کیا ہے اس کا ٹھیک اس کو پتہ ہے، اور میرے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے میرے خلاف اس سے. جس کو یہ یقین ہے وہ دنیا میں دھاندلی کر ہی نہیں سکتا. یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کا مال قبضہ کر کے، اور آگے آپ اس سنیں گے، میں بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان سے کیا معاملہ کرے گا. جی اب آپ بتائیں. جی سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک بھائی ہے اور اس کی بہن ان میرڈ ہے، ایجڈ ہے، اور ساری کفالت بھائی کر رہا ہے، بہن اگر مر جاتی ہے تو اس کے پاس کوئی سونے کی چیز ہے تو کیا وہ سب میں تقسیم ہوگی یا وہی بھائی رکھے گا؟ ابھی کیونکہ آپ کا یہ سوال بالکل irrelevant ہے. میں آیا ہی نہیں ہوں اس پر. جب آؤں گا تو آپ سوال کریں. اب جو کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں سوال کریں. ٹھیک. سر جی یہاں جو ایک بات مال کی آ گئی ہے کہ وہ ان کو رشتہ داروں کو دو جب یتیم مسکین آئے، تو سر جی اب کس مال میں سے دیں گے؟ ظاہر ہے وہ دیکھیں، آپ نے ان کو کوئی بہت بڑا حصہ نہیں دینا. وہ دیکھیں یہاں یتیم اور مسکین لوگ آئے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیں، اس میں سے تھوڑی سی کوئی چیز دے دیں، لیکن اسی کی جائیداد میں سے ہوگی. اب بات سمجھ آئی ہے؟ سر یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپس میں جن کا حصے ہیں وہ آپس میں مشورہ کر کے کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا اپنا مال ان یتیم جی مسکین کو دے دیں. جی میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ اس طرح ہوگا. اس طرح بالکل نہیں ہوگا. وہ مال وارثوں کا ہے، لیکن یہ حق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ آپ ان سے بھلی بات بھی کریں، اور کیونکہ وہ یتیم اور مسکین ہیں ان کو کچھ تھوڑا بہت دے دلا دیں، لیکن اس جائیداد سے باقاعدہ حصہ ان کو نہیں دیا جا سکتا. ہاں مرنے والا بہت جائیداد چھوڑ کے گیا اور اس کے وارثین بڑے دولت مند ہیں، پھر آپ کچھ کیش جو ہے وہ بانٹ سکتے ہیں ان میں، بشرطے کہ وہ طے کر لیں جو ذمہ داران ہیں، نیک ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر. دیکھیں یہ موقع اور حالات کے مطابق بندہ کر سکتا ہے جو وارث وراثت تقسیم کر رہا ہے اور بڑا دیانتدار ہے. آج میں نے یہ 4 سے 8 آیات پڑھی ہیں، آپ کے سامنے سوالوں کا موقع، اور بڑے آرام سے پڑھا ہے تاکہ آپ ان کو سمجھتے جائیں. کل ہم آیت نمبر 9 سے شروع کریں گے، اور یہ جو آپ کے سوال آ رہے ہیں نا وہ آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے. آپ ذرا قرآن کو پڑھیں نا، آپ خود طالب علم ہیں. وہاں انشاءاللہ سر. میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کون لوگ وارث ہیں اور کیوں وارث ہیں. قرآن نے یہ بھی بتایا ہے. کوئی سوال جو میں نے پڑھایا ہے؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. بہت اسی اچھے طرح طریقے قرآن سے پڑھیں سمجھایا اور ہے. سمجھیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن پکڑے نہیں جی کہ تم نے قرآن پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا. یاد رکھنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.